امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 9، معمہ۔ معمہ ایک پاکستانی ٹیلی ویژن ڈرامہ سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو عمران نذیر نے لکھا ہے، شکیل خان نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں صبا قمر، عثمان مختار، ماریہ واسطی، علی انصاری، انوش عباسی، نبیل زبیری، ماہ نور ملک، نمرہ شاہد، حسن فرید، انجم حبیبی، ہنا رضوی اور آہن بابر شامل ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، نیلی کوٹھی۔ نیلی کوٹھی ایک رومانٹک ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو سائمہ اکرم چودھری نے لکھا ہے، انجم شہزاد نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ مومل پروڈکشنز اور ایم ڈی پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عثمان پیرزادہ، عتیقہ اوڈو، طلحہ چاہور، سمینہ احمد، بسمہ نقوی، انمول بلوچ، سبینہ سید، احمد رفیق، سلیم معراج، صاحبہ اور سرہا اصغر شامل ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 7، معصوم۔ معصوم نیلو کی کہانی سناتا ہے، جو ایک زندہ دل اور آزاد جوش والی نوجوان عورت ہے جس کا دل صرف دلشاد کے لیے دھڑکتا ہے۔ اس کا زندہ دل پیار جلد ہی گہری ہر طرح کی محبت میں بدل جاتا ہے، لیکن تقدیر اس کے خوابوں میں خلل ڈالتی ہے اور ایک غیر متوقع موڑ میں نیلو نے خود کو وجدان سے شادی کرتے ہوئے پایا، جو کہ ایک اجنبی ہے جسے حالات نے اس کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ اس ڈرامے کو کنٹینٹ لائن نے لکھا ہے، برکت صدیقی نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ برکت صدیقی اور ایم ڈی پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سونیا حسین، مکال ذوالفقار، عمران اشرف، سدرا نیازی، وسیم عباس، نوین نقوی، شائستہ جبین اور ابو ہریرہ شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، ایک اور پاکیزہ۔ سوشل میڈیا کی آج کے دور میں سائبر کرائم ایک خاموش لیکن تباہ کن خطرے کے طور پر ابھرا ہے، جو راتوں رات زندگیوں کو تباہ کرنے کے قابل ہے۔ ایک اور پاکیزہ۔ پاکیزہ کی کہانی سناتا ہے ایک نوجوان عورت جس کی زندگی ایک المناک موڑ لیتی ہے۔ جلد ہی پاکیزہ اپنے آپ کو چیلنجز کے ایک سلسلے میں گھومتی ہوئی محسوس کرتی ہے، جو اس کی طاقت، لچک اور انسانیت پر اعتماد کا امتحان دیتی ہے۔ اسے ایک ایسے معاشرے کی تلخ حقیقتوں کا سامنا کرنا ہوگا جہاں پرائیویسی نازک ہے اور ساکھ تباہ ہو سکتی ہے۔ یہ ڈرامہ کہانی سے بڑھ کر ہے، یہ ہماری باہم جڑی ہوئی دنیا کی خطرات کی عکاسی کرتا ہے اور ڈیجیٹل دور میں لاتعداد زندگیوں کو متاثر کرنے والے خطرات سے آگاہی، احتیاط اور ان کو سمجھنے کی فوری ضرورت کو اجاگر کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 5، پہلی بارش۔ پہلی بارش محبت کی کہانی ہے جو نسلوں پر محیط ہے، خوشی، آرزو اور دل ٹوٹنے کی کہانی جو خود کو دہراتی نظر آتی ہے۔ برسوں پہلے لاہور میں اجنبی بہزاد اور ملیحہ کی ملاقات ہوئی اور ان کے درمیان محبت کی چنگاری روشن ہوئی، لیکن قسمت کے دوسرے منصوبے تھے اور انہوں نے انہیں پھاڑ دیا، دلوں کو داغ چھوڑ دیا۔ کئی دہائیوں بعد بہزاد ایک خاندان کے ساتھ ایک طے شدہ شادی گزارتا ہے، پھر بھی ماضی اسے کبھی نہیں چھوڑتا۔ اس کا بیٹا مانی نمرہ سے محبت کرنے لگتا ہے اور پرانے دل ٹوٹنے کے سائے بڑے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ بہزاد تاریخ کو اپنے آپ کو دہرانے کی دھمکی دیتے ہوئے دیکھتا ہے، اسے مانی کی حفاظت کے لیے اپنے ماضی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور شاید اس محبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو وہ بہت پہلے کھو چکے تھے۔ کیا ملیحہ بہزاد کی زندگی میں واپس آئے گی؟ کیا بہزاد اپنے بیٹے کو اسی دل کی دھڑکن سے بچائے گا جس کا اس نے تجربہ کیا تھا؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 4،
غلام بادشاہ سندری۔ غلام بادشاہ سندری غلام کے گرد گھومتا ہے ایک نڈر اور دلیر آدمی جس کی روح میں آگ ہے۔ وہ جس چیز سے پیار کرتا ہے اس کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور کبھی بھی کسی چیلنج سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے۔ رکاوٹیں اس کی طاقت کو آزماتی ہیں اور دھوکہ دہی اس کے دل کو زخمی کرتی ہے، پھر بھی اس کی محبت اس کے لیے غیر متزلزل رہتی ہے، جسے وہ چھوڑ نہیں سکتا۔ اس کا ہر فیصلہ کہانی کا رخ بدل دیتا ہے۔ محبت، عمل اور جذبے کا ایک بہترین امتزاج۔ غلام واقعی رک نہیں سکتا۔ اس ڈرامے کو امین اقبال نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ زنجبیل عاصم شاہ نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور بابر جاوید نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عمران اشرف، زاویار نعمان اجاز اور ہنا آفریدی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 3، فاصلے۔ فاصلے ڈرامے کی کہانی دو روحوں کی جذباتی کہانی کے گرد گھومتی ہے جو محبت میں جکڑے ہوئے ہیں لیکن فخر سے جدا ہیں۔ گہرے جڑے ہونے کے باوجود ان کی خاموشی ان کے درمیان سب سے بڑی دوری بن جاتی ہے۔ جیسے جیسے غلط فہمیاں بڑھتی جاتی ہیں اور انا پیار پر چھا جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بے ساختہ محبت کھو جانے والی محبت سے زیادہ تکلیف دے سکتی ہے۔ یہ دلی ندامت اور جذباتی خلا کو پر کرنے کی ہمت کا دلی سفر ہے۔ اس ڈرامے کو فہیم برنی نے ڈائریکٹ کیا ہے، مونا سید نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور تحریم چودھری نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں علی انصاری اور صبور علی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2، کفیل۔ کفیل ڈرامے کی کہانی محبت کی قربانی اور چھٹکارے کی پیچیدگیوں کے گرد گھومتی ہے۔ کہانی ایک ایسے شخص کی پیروی کرتی ہے جو جرم اور ذمہ داری سے بوجھل ہے، جس کے انتخاب ان لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جن کی وہ حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ جیسے ہی راز کھلتے ہیں، کفیل ڈیوٹی کی خواہش اور تقدیر کے درمیان نازک توازن کو تلاش کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو میثم نقوی نے ڈائریکٹ کیا ہے، عمیرہ احمد نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور فہد مصطفیٰ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں صنم سعید، عماد عرفانی اور کاشف محمود شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، میری زندگی ہے تو۔ میری زندگی ہے تو ڈرامے کی کہانی قسمت کے ہاتھوں اکٹھے ہونے والے دو افراد کے جذباتی سفر کے گرد گھومتی ہے۔ محبت کے دل ٹوٹنے اور نہ کہے ہوئے خوابوں کے درمیان وہ خاندانی توقعات اور ذاتی قربانیوں پر قابو پانے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ جیسے جیسے ان کا رشتہ گہرا ہوتا جاتا ہے، انہیں اپنے دلوں کی پیروی کرنے یا ان کی حفاظت کرنے کے درمیان انتخاب کرنا پڑتا ہے جنہیں وہ سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اس ڈرامے کو مصدق ملک نے ڈائریکٹ کیا ہے، رادین شاہ نے اس ڈرامے کو لکھا ہے، شہزاد ناصب اور ہمایوں سعید نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہانیہ عمر، بلال عباس خان اور علی خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔